السلام علیکم۔ نیا پاکستان قائم علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ابھی تک نئے پاکستان میں شامل نہیں ہوئے تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے شامل ہو جائے اور ساتھ والی بیل آئیکن کی علامت پر بھی کلک کریں تاکہ نئے پاکستان کی تمام خوشیاں آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستانی اوپنر بلے باز فخر زمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کھیلنا ہر کرکٹر کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے اور میری بھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہے، اور لوگوں کی محبت ہے جو انہوں نے مجھے فخر پاکستان کا خطاب دیا ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے فخر زمان نے کہا کہ پاکستان کی نمائندگی کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور جب میری کارکردگی کو سراہا جاتا ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ون ڈے کرکٹ میں ڈبل سینچری بنانے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اننگ کے ابتدا میں تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی ریکارڈ توڑوں گا، لیکن جب سعید انور کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اور 196 اسکور پر پہنچ گیا تو تھوڑا دباؤ محسوس ہوا۔ سعید انور سے کبھی کوئی ملاقات یا بات چیت نہیں ہوئی، لیکن میری خواہش ہے کہ ان سے ضرور ملوں۔ انہوں نے کہا کہ میں ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بھی تیار ہوں اور میں پر امید ہوں کہ مجھے جب بھی ٹیسٹ کیپ ملے گی تو میں کوشش کروں گا کہ جیسی کارکردگی وائٹ بال کرکٹ میں دکھائی ہے ویسے ہی کارکردگی ریڈ بال کرکٹ میں بھی دکھاؤں۔ ٹیسٹ کرکٹ میں نسبتاً احتیاط سے کھیلنا پڑتا ہے، تاہم مجھے فرسٹ کلاس لیول پر ریڈ بال کرکٹ کا بہت تجربہ ہے اور کوشش کروں گا کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اس تجربے سے فائدہ اٹھاؤں اور اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلوں۔ ایشیا کپ سے متعلق سوال کے جواب میں فخر زمان کا کہنا تھا کہ تیاری بہتر ہے اور امید ہے کہ ہم بہت اچھی کارکردگی دکھائیں گے۔ اس موقع پر اینکر نے ایک دلچسپ سوال بھی پوچھا کہ آپ نے اپنے نیوی کوچ کی باؤلنگ مشین خراب کر دی تھی اور کہا تھا کہ جب کرکٹر بنوں گا تو نئی مشین دلوا دوں گا، تو کیا اب آپ انہیں مشین دلوا رہے ہیں؟ اس پر فخر زمان مسکراتے ہوئے بولے کہ مشینیں تو انہیں بہت زیادہ دلاؤں گا، لیکن اس سے آگے کے کچھ منصوبوں پر کام کر رہے ہیں اور جب وہ مکمل ہو جائیں گے تو یہ مشینوں سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کرکٹ اکیڈمی بھی بنانے والے ہیں اور اس طرح کئی دیگر پروجیکٹ بھی اپنے نیوی کوچ کے ساتھ مل کر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ملک میں سیاسی تبدیلی سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ امیدیں تو تمام ہی وزیر اعظم سے ہوتی ہے اور سب نے اپنے اپنے حصے کا کام بھی کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ عمران خان بھی جب وزیر اعظم بنیں گے تو قوم کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدے پورے کریں گے اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں نے انہیں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ہی مبارکباد دی تھی، اس لیے بنی گالا نہیں گیا۔ دوستو، یہ تھی فخر زمان کے انٹرویو کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ۔ امید کرتا ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ اس اپڈیٹ کے متعلق اپنی خوشی کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور دیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے دوست احباب اور رشتہ داروں کو سدا سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ غم آپ کے قریب بھی نہ آئے اور خوشی کے بارش آپ پر ہمیشہ برسے۔ آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ